بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو اے پیغمبر تم ان مخالفین سے کہہ دو کہ یہی میری توحید ہے اور یہ توحید ہی میرا راستہ ہے. پہلے تو یہ ہو گیا اور اب اعلان کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے مختلف بستی والوں میں سے جس نے رسول بھیجے ہیں وہ سب مرد تھے. دو باتیں ہیں. اصل میں کفار مشرکین یہ کہتے تھے کہ نبی انسان کو کیوں بنایا؟ کسی فرشتے کو اللہ بھیجتے اوپر سے جو اتر کر یہ کہتا کہ میں نبی ہوں، تو کسی فرشتے کا انتخاب ہوتا. تمہارا انتخاب کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء بھیجے ہیں وہ سب مرد تھے بستی والوں میں سے. انہی بستی میں سے اللہ نے کسی کو پیغمبر منتخب کیا. مان لو کہ فرشتے کو اتارا جاتا تو وہ ہمارے لیے رہبر کیسے بنتا؟ اس لیے کہ اس کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، تو اس کا روزہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہوتا. اس کو شادی کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی شادی ہمارے لیے نمونہ نہیں بنتی. وہ ہمارے لیے نمونہ کیسے ہے؟ اس لیے بستی والوں میں سے ہی اللہ نے کسی مرد کا انتخاب کیا ہے. یہ تو جواب ہو گیا ان کا. پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ انہی قوم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں. مکہ والوں میں قریش میں سے بنو ہاشم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا. ایک تو تمام خاندانوں میں قریش افضل اور قریش میں بنو ہاشم افضل اور بنو ہاشم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل. تو آپ کا انتخاب ہوا. ایک بات یہاں یہ کہی کہ ہم نے مرد کا انتخاب کیا ہے، مطلب عورتیں جو ہیں نبی نہیں ہیں. نبی جو ہیں عورتیں نہیں بنی ہیں. 3 عورتوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نبی تھی. ایک تو حضرت مریم علیہ السلام، نمبر 2 پر بی بی سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، اور تیسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے عورتوں کو نبوت کے لیے منتخب نہیں کیا ہے. وہ ولی بن سکتی ہے، اولیاء میں سے ہو سکتی ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتی. اس لیے کہ وہ امامت اور اقتداء کے قابل نہیں ہے. عورتوں کی امامت صحیح نہیں ہے، ورنہ مسجدوں میں یہ لوگ امام رکھتے ہی ان کو، عورتوں ہی کو امام رکھتے ہیں. زمانہ ایسا آ گیا ہے. عورت کی امامت عورت کے لیے بھی درست نہیں ہے. یعنی عورتیں مل کر
نماز پڑھے اور کوئی عورت امام بن جائے تو بھی مکروہ ہے، اور اس کی بھی کھڑے رہنے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ درمیان میں کھڑی رہے گی، آگے نہیں، جیسے کہ امام آگے کھڑا رہتا ہے اگر کبھی نوبت بھی آئی تو، اور وہ بھی مکروہ ہے، جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ، تو ان کی امامت بھی درست نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ تو مردوں کی پیچھے تو یعنی ان کے پیچھے مردوں کی نماز تو درست ہی نہیں ہوئی، وہ امامت کے قابل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ من اہل القرى کہا ہے، نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ جنگل کا کوئی رہنے والا نہیں تھا، بلکہ شہر کے رہنے والے تھے۔ دیہات کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا گاؤں جو ہے وہ قصبہ ہے، دیہات نہیں ہے، ایک قصبہ ہے، ساتھ ساتھ گھر ملے ہوئے ہیں۔ دیہات میں ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھے ہیں کہ کھیتوں میں مکان ہوتے ہیں، ایک کھیت یہاں ہے تو ایک مکان یہاں، دوسرا مکان یہاں، تیسرا مکان وہاں، مختلف الگ الگ جگہوں پہ مکان ہوتے ہیں، اور سب کے لیے ایک مسجد ہوتی ہے، تو اپنے اپنے گھروں سے مسجد کے لیے آتے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں کے لیے کوئی ایک آدھ دکان ہوتی ہوگی، باقی ہوتی بھی نہیں ہے، وہ دور تک جانا پڑتا ہے، اس کو دیہات کہتے ہیں۔ ہمارا تو ایک قصبہ ہے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہے، ساری سہولیات مہیا ہے، قریب میں مہیا ہے، تو یہ قصبہ ہے۔ تو قصبہ اور شہر سے ہی اللہ نے انبیاء کو منتخب کیا، دیہات میں سے بھی نہیں، جنگل میں سے بھی نہیں، چونکہ عام طور پر جنگل کے رہنے والے میں اتنی صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں من اہل القرى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستیوں میں سے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب مرد ہی تھے، جس کی طرف ہم نے وحی کی۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ چلتے نہیں ہیں زمین میں، چلتے پھرتے نہیں ہیں، اور دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسا ہے انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ مکہ والوں کو یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اللہ کی بات نہیں مانو گے، ہماری بات نہیں مانو گے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہاں عذاب ہے، جلدی جاؤ، عذاب کہاں ہے اللہ کا، یعنی اتنے دلیر ہو گئے کہ لاؤ نا، اللہ کا عذاب کہاں ہے، جھوٹ بولتے ہو، کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے بستیوں میں چل کر دیکھا نہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا؟ چنانچہ صالح مدین یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے جو دیار تھے، وہ شام جاتے ہوئے مدینہ سے راستے میں پڑتے ہیں بہت سے ایسے بستیاں ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی جو بستی ہے، انہوں نے جب اونٹوں کی کونچیں کاٹ دی تھی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا تھا۔ اونٹ کی جب کٹنی جو تھی صالح علیہ السلام کی، اس کی کونچ کاٹ دی تھی تو اللہ نے عذاب نازل کیا، تو وہ ابھی بھی موجود ہے بستی، وہ دیکھتے ہیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب لاؤ، حالانکہ اللہ کا عذاب اگلوں پر آ چکا ہے۔ سیرو فی الارض، چلو اور دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 جگہ میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ایک تو قبرستان میں، وہاں گندگی ہوتی ہے، لاشیں کھلی ہوئی ہو شاید، اور کوئی نماز پڑھے گا تو یہ سمجھیں گے کہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے، تو منع فرمایا۔
لیکن اگر کوئی جگہ بنی ہوئی ہو اور نہ نماز پڑھیں تو منع بھی نہیں، صاف ستھری جگہ ہو۔ غسل خانے میں چونکہ عام طور پر وہاں نجاست ہوتی ہے، اور بابل میں جو شہر ہے، جو نمرود کا شہر ہے جس میں اللہ کا عذاب نازل ہوا، کہا یہاں سے گزرو تو جلدی گزر جانا، کیونکہ اس پر ابھی بھی اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ جو اللہ کا عذاب آیا تھا تو ابھی بھی ان شہروں پر اللہ کی لعنت ہے آج تک۔ تو ان میں زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں، بلکہ جلدی سے گزر جا کر وہاں سے آگے چل کر نماز پڑھنا۔ تو اب دیکھو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب بھیجو، تو اللہ نے جواب دیا کہ ابھی آیا نہیں تھا اس سے پہلے لوگوں پر، وہ بھی یہی کہتے تھے، ان کو دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ کتنا تحمل ہوگا اللہ کو، ورنہ کوئی کہیں کہ جلدی عذاب بھیجو نا، کہاں ہے؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی بھیج دیتے ہیں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ اور یہ فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا اس کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے، جو متقی بنا اس کے لیے آخرت بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب یہ لوگ ادھر مانگ رہے ہیں کہ جلدی عذاب لاؤ، اور عذاب آ نہیں رہا ہے، کب آئے گا؟ روزانہ مشکریہ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ وہ تم کہتے تھے نا کہ عذاب آیا کیوں نہیں؟ آج بھی نہیں آیا۔ پھر دوسرے دن کہیں آج بھی نہیں آیا، لو ہم تو انتظار کرتے ہیں اور اب تک آیا نہیں، تم کہتے تھے نا کہ عذاب آئے گا۔ تو اب اس نبی کی کیا حالت ہوگی بتاؤ؟ تو یہاں آگے اس کو بیان کیا، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہاں تک مہلت ملی کہ جب رسول اپنی امت کے لوگوں کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے، یہاں تک مہلت ملی کہ رسول اپنے امت کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے، تب عذاب کی تاخیر کی وجہ سے کافر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عذاب کی جھوٹی دھمکی دی گئی ہے، عذاب کی جھوٹی دھمکی دی گئی ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہوا ہے، تو ہماری مدد ان رسولوں کے پاس آ گئی، فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، پھر ہم جن کو چاہا عذاب سے بچا لیا، اور گنہگاروں سے، مجرموں سے ہمارا عذاب ٹل نہیں سکا۔ ایک ترجمہ تو میں نے یہ کیا کہ نا امید ہو گئے ان کے ایمان سے، اور انہوں نے، کافروں نے یہ سمجھا کہ ہم کو جھوٹا عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ روزانہ یہی بات، تو اب ان کے ایمان سے نا امید ہو گئے کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ ایک ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے، نا امید ہو گئے رسول اس وجہ سے کہ مہلت ہوئی ان کو، وزن، اور گمان ہوا ان کو کہ تحقیق کے ہمیں اجتہادی غلطی ہو گئی ہے مہلت میں، کہ اللہ کی ہماری نصرت آوے۔ وہ یہ سمجھے، رسول یہ سمجھے کہ عذاب جلدی آئے گا، اور کہہ دیا کہ آ جائے گا عذاب، حالانکہ عذاب آیا نہیں، تو اللہ کا وعدہ جھوٹا ہوا نہیں۔ مہلت میں ان کو تکلیف ہو گئی، مہلت جو دی تھی تو ان کو یہ گمان تھا کہ شاید جلدی آئے گا، وہ نہیں ہوا، اور یہ سمجھنے لگے کہ اب عذاب میں تاخیر ہوگی، شاید آئے گا جبکہ ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد آئے گا، ہم جب تک ہیں وہاں تک عذاب نہ آئے، لیکن اس کے بعد آئے گا، تو تاخیر ہوگی۔ تو انہوں نے ایک وقت اپنے اجتہاد سے، اپنے گمان سے متعین کر لیا تھا کہ جلدی آئے گا، جیسے حضرت
یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے یہ سمجھ کر کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا، حالانکہ آنے والا نہیں تھا، بلکہ بستی والوں نے توبہ کر لی تھی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ توقع تھی کہ جلدی آئے گا، لیکن جلدی آیا نہیں، تو نا امید ہوئے کہ اب ہم نے جو تاخیر، ہم نے جو متعین کیا تھا کہ شاید جلدی آئے گا، اس میں تاخیر ہوگی۔ سمجھے بات؟ میں سے سمجھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر مکہ پہنچے اور عمرہ کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سمجھے کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم عمرہ کر رہے ہیں، یعنی جلدی۔ تو آپ نے اعلان کر دیا کہ چلو احرام باندھو، ہم کو جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے۔ اب سب صحابہ نکلے، کافروں نے مزاحمت کی اور عمرہ کرنے نہیں دیا کہ اس وقت نہیں آ سکتے ہو، صلح حدیبیہ ہوئی، آئندہ سال آؤ گے اور 3 دن سے زیادہ نہیں رہو گے، ہتھیار میان میں رکھ کر آؤ گے، یہ سب انہوں نے کہا۔ تو معلوم ہوا آپ نے یہ سمجھا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہی گویا کہ پورا ہوگا، حالانکہ ابھی پورا ہونا اللہ نے کوئی وعدہ کیا نہیں تھا۔ تو عذاب کا وعدہ ہے، لیکن وہ یہ سمجھے کہ جلدی آئے گا، تو اللہ نے ایسی کوئی ٹائم مقرر کیا نہیں تھا، تو مہلت اللہ نے اتنی تھی کہ وہ اپنے اعتبار سے مایوس ہو گئے کہ ہم نے جو ٹائم مقرر کیا تھا اس مقرر کرنے میں ہم سے غلط فہمی ہوئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ خواب کب سچا ہوا؟ دوسرے سال بھی نہ سمجھو، ابھی عمرۃ القضا ہوا، لیکن حقیقت میں وہ خواب سچا ہوا جبکہ 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، اور اب آپ حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں داخل ہو کر، اور اس کے بعد سن 10 میں حج کیا آپ نے۔ تو صحابہ کے ساتھ داخل ہونا سن 8 ہجری میں ہوا، خواب سن 6 میں دیکھا تھا۔ آپ نے یہ سمجھا کہ ابھی فی الحال گویا کہ اس کو پورا کرنے کا وعدہ ہے، حالانکہ تاخیر ہوئی، 2 سال کے بعد اللہ نے اس کو پورا کیا۔ تو ایسا ہی عذاب کا وعدہ اللہ نے کیا تھا، اور انہوں نے اپنے اختیار سے، اپنے اجتہاد سے ایک وقت مقرر کیا کہ اس وقت میں آ جائے گا، لیکن وہ آیا نہیں۔ مایوس ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم سے غلط فہمی ہوگی، اللہ کا وعدہ ہم پر آئے گا اس کے سوچنے میں غلط فہمی، ورنہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے، ایسا نبی کہے، ایسا تو ہو سکتا نہیں ہے۔ ولا بس آ گیا وہ اللہ کا وعدہ، فنجی من نشاء، ہم نے نجات دی جس کو چاہا، یعنی ایمان والوں کو، اور ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور مجرمین سے نہیں ٹلا ہمارا عذاب، مجرمین کو آ کر رہا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب عذاب آیا تو بڑے پہاڑ پر ان کا بیٹا چڑھ گیا اور ایمان نہیں لایا۔ دیکھو، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہیں ایمان لایا اور اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ اگر سیلاب آئے گا بھی تو یہاں تک تو پانی پہنچ نہیں پائے گا، اگر یہاں تک پہنچ گیا تو باقی نیچے والے سب ہلاک ہو جائیں گے، یہاں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ تو اوپر چڑھ گیا۔ اب اللہ کو پانی وہاں پہنچانے کی ضرورت تھی، مارنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم کیا کہ حضرت کو نیچے لے آئیے، تو ایک موج آئی اور اس کو اوپر سے نیچے لے آئی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پانی کو حکم کیا موج بن کر جاؤ اور اس کو اوپر سے نیچے لے آؤ، اور پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ مجرمین کو چھوڑتے
نہیں ہے، کوئی کیسی ہی ترکیب اختیار کرے۔ آگے فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، البتہ تحقیق کے حضرت یوسف علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام کے قصے میں بڑی نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، یا دوسرا ترجمہ انبیاء کے قصے میں بڑی نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ یہ پورا جو قصہ آیا اس میں کئی نصیحتیں آئی جو میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہا، اور انبیاء کا قصہ بھی ہے کہ جتنے قصے انبیاء کے قرآن میں بیان کیے ہیں تو ان میں بڑی عبرت ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ جنہوں نے انبیاء کی بات کو مانی اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، انبیاء کی بات نہیں مانی، اللہ نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا، پکڑ لیا۔ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور یہ قرآن من گھڑت بات نہیں ہے، قرآن کوئی من گھڑت بات نہیں ہے قصے کہانی کی، بلکہ اس قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئی یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تورات، انجیل، زبور، جتنی کتابیں آئی اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن، اور قرآن میں دین کے متعلق ضروری ہر بات کی تفصیل ہے۔ قرآن ایمان والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس لیے کہا کہ فائدہ ایمان والوں کو ہوتا ہے، باقی قرآن تو سب کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، لیکن سب لوگ اس سے استفادہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے قرآن نے ایمان والے کہا کہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ ایمان والے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ سورت پوری ہو گئی، انشاءاللہ کل آگے کوئی دوسری سورت اختیار کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔